السلام علیکم۔ ناول مسیر ممنوع، قسط نمبر 51، رائٹر ملائکہ رفیع۔ مسز ہافمین کے ارادے بالکل سادہ تھے۔ اگر وہ واقعی کار ریسنگ کلب کے ملکیتی حقوق منتقل کرنے جا رہے تھے تو وہ منافع کو کم سے کم کر دے گی تاکہ پال کو کوئی فائدہ نہ ہو، مگر اس سے پہلے کہ وہ پروین کا نمبر ملاتی، جارڈن نے اسے روک دیا۔ مسز ہافمین نے اوپر دیکھا تو جارڈن کے چہرے پر سنجیدگی جھلک رہی تھی۔ وہ بھویں سکیڑ کر بولا، ابھی مس پروین کو کال مت کرو۔ مسز ہافمین حیران رہ گئی۔ کیا تم نے کوئی حل سوچ لیا ہے جارڈن؟ جارڈن نے گہرا سانس لیا اور کہا، میں پہلے کوئن اسکول آف مارشل آرٹس جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ کیا ہم ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ مسز ہافمین نے ماتھا سکیڑا، کیا ہم کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کو منافع میں حصہ دار بنائیں گے جبکہ ان کی کوئی شراکت ہی نہیں؟ جارڈن نے لمبی آہ بھری، ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کی حیثیت کیا ہے؟ طاقتور لوگوں کے سامنے ہم صرف پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نفع چھوڑ سکتے ہیں، اس کے علاوہ شاید وہ ہمیں یہ موقع بھی نہ دیں۔ یاد رکھو، پال ان کا غیر سرکاری شاگرد ہے جبکہ ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہیں۔ مسز ہافمین نے دانت پینچے مگر آخرکار ہاں میں سر ہلا دیا۔ جارڈن نے فوری فیصلہ کرتے ہوئے کسی کو بھیجا تاکہ کوئن اسکول آف مارشل آرٹس میں پتہ لگایا جائے کہ ایسے معاملات پر کس سے بات کی جائے۔ ہافمین خاندان میں بھی کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کے شاگرد موجود تھے، صرف اتنا تھا کہ وہ فرقہ کے اندر زیادہ مشہور نہیں تھے، لیکن چونکہ تعلقات تھے اس لیے جلد ہی انہیں مطلوبہ معلومات مل گئیں۔ ابھی تمام چھوٹے موٹے کاموں کی ذمہ داری لوکاس کے پاس ہے، لیکن اس نے صاف کہہ رکھا ہے کہ فرقہ کسی بھی فرقہ وارانہ جھگڑوں میں حصہ نہیں لیتا۔ شاگرد نے ماتھا سکیڑا اور مزید کہا، لیکن کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کے اکاؤنٹ میں ہر ماہ ایک خاص رقم آتی ہے اور یہ چھوٹی رقم نہیں ہے۔ سب خفیہ طور پر اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ رقم پال کونلان دیتا ہے۔ جارڈن سمجھ گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کے سخت اصول تھے، انہیں اپنے ظاہر کردہ اصولوں کی پابندی لازمی کرنی تھی، لہٰذا وہ اس کی طرف سے دی گئی رشوت قبول نہیں کریں گے کیونکہ یہ سب پر ظاہر ہو جائے گا۔ لیکن پال کا معاملہ مختلف تھا۔ اس کے نہ صرف اسکول سے قریبی تعلقات تھے بلکہ وہ لوکاس سے بھی اکثر رابطے میں رہتا تھا۔ جب تک دونوں فریق اس بات کا اعتراف نہ کرتے کوئی بھی حقیقت کو نہیں جان پاتا۔ جارڈن پریشانی میں کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا لوکاس تک پہنچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے؟ اس کا ماتحت بولا، لوکاس اور پال کے تعلقات بہت اچھے ہیں، اس کے علاوہ لوکاس کام بالکل اصولوں کے مطابق کرتا ہے، اس لیے ہم اسے قائل نہیں کر سکتے۔ لیکن جارڈن نے گھبرا کر پوچھا، لیکن کیا؟ ماتحت نے جواب دیا، میں نے سنا ہے کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کی بڑی بہن شہر واپس آ گئی ہے۔ بڑی بہن فرقہ میں بہت اعلیٰ مقام رکھتی ہے، اگر ہم اس سے رابطہ کر سکیں تو پال کو بدلنا ناممکن نہیں ہوگا۔ بڑی بہن؟ جارڈن بار بار یہ الفاظ دہرانے لگا، پھر آہ بھری، لیکن ہم اس نام نہاد بڑی بہن کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ کیا نیو یارک میں حال ہی میں کوئی طاقتور اور شاندار عورت نظر آئی ہے؟ طاقتور اور شاندار عورت؟ مسز ہافمین کو لاشعوری طور پر پروین یاد آئی، مگر فوراً سر ہلا دیا۔ اگر پروین وہی کار ریسنگ ڈرائیور تھی جس کا ذکر جارڈن نے کیا تھا تو وہ بڑی بہن نہیں ہو سکتی، ہے نا؟ اس کے علاوہ لگتا تھا کہ اس کا پیشہ تو ڈاکٹر ہونا چاہیے۔ اس نے آہ بھری، مجھے ایسی کسی عورت کا کوئی خیال نہیں آ رہا۔ جارڈن نے ہاتھ ہلایا اور حکم دیا، اچھا بس کافی ہے، ہمارے سب لوگ بڑی بہن کو تلاش کریں۔ میں نہیں مانتا کہ اگر ہم جی جان سے تلاش کریں تو اسے نہ پا سکیں۔ جی سر۔ پاشا کے گھر میں جب پروین ایک دن کی نیند کے بعد جاگی تو اس نے فون پر ایک میسج دیکھا۔ یہ حارث کا تھا۔ اس نے لکھا تھا، ممی میں کوئن اسکول آف مارشل آرٹس میں ہوں۔ پروین کچھ لمحے کے لیے چونک گئی۔ اس نے وقت دیکھا، ابھی شام کے 4 ہی بجے تھے، شمائل کی کلاسز ختم ہونے والی تھیں۔ اگر حارث آنا چاہے تو وقت مناسب تھا کہ دونوں بچے جگہ بدل سکیں۔ وہ لکھنے میں سستی محسوس کر رہی تھی، اس لیے آواز میں پیغام بھیجا، کیا میں تمہیں لینے آؤں؟ حارث شاید اس وقت ٹریننگ کر رہا تھا، اس لیے فوراً جواب نہ دے سکا۔ صرف 10 منٹ بعد جب پروین چہرہ دھو کر باتھ روم سے نکلی تو اس نے اس کا جواب دیکھا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، شمائل سے پوچھ لیں۔
پروین نے بھویں اٹھا لی۔ غیر متوقع طور پر اس کے بیٹے کو واقعی اپنی بہن سے بہت لگاؤ تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ رہتے ہوئے ایک خاص خوشبو تیار کر کے اس کے دل کو سکون دیا تھا۔ حارث ہلکی سی آٹزم کا شکار تھا جو کہ بچپن میں مٹی میں کافی دیر تک دبے رہنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ پروین نے اس کے لیے یہ اسپیشل خوشبو تیار کی تھی تاکہ اس کے دل کو سکون ملے اور وہ بے چین نہ ہو۔ اب وہ آہستہ آہستہ کنڈرگارٹن میں بھی دنیا کے ساتھ گھل مل رہا تھا اور اس کی آٹزم کی حالت میں بھی بہتری آ رہی تھی۔ یہ سوچ کر اس نے فیصلہ کیا کہ فی الحال اس کے قریب رہنا ہی بہتر ہے۔ ویسے بھی شمائل تو پیدائش سے ہی اس کے ساتھ تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ حارث بھی اس کے پاس آئے تاکہ وہ ان 5 سالوں کی کمی پوری کر سکے جو اس سے دور رہا۔ ہاں بالکل، یہ شمائل کے زیادہ شرارتی ہونے کی وجہ نہیں تھی بلکہ اس لیے کہ حارث بالکل مناسب تھا۔ یہ سوچ کر پروین نے ایک اور وائس میسج بھیجا، میں تمہیں لینے آتی ہوں۔ وہ نیچے اتری اور جیپ میں نکل پڑی۔ پہلے اس نے اسکول سے شمائل کو لیا۔ چھوٹی بچی اچھلتی کودتی چل رہی تھی جو اسے نہایت پیاری اور زندہ دل بنا رہی تھی۔ دوستوں کو خدا حافظ کہہ کر وہ گاڑی میں آ بیٹھی۔ تانیہ نے حیرت سے دیکھا، آج کیا قیامت آ گئی، تم ہمیں لینے آئی ہو؟ پروین کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے جواب دیا، میں تمہیں لینے نہیں آئی، تم خود گھر چلی جاؤ۔ تانیہ نے سوالیہ اس کے منہ کی طرف دیکھا۔ پروین نے شمائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا ہم کوئن اسکول آف مارشل آرٹس جائیں؟ شمائل نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ مہدی فیملی کے ساتھ رہنا تو کمال کی بات تھی۔ نہ صرف اسکول جانے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ روز صرف 3 گھنٹے کلاسز کے بعد کھیلنے کا وقت بھی مل جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے ہینڈسم ڈیڈی نے کبھی اسے کسی ایسی چیز پر مجبور نہیں کیا تھا جو وہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ حارث اسکول جائے۔ جب دونوں کوئن اسکول آف مارشل آرٹس پہنچے تو لوکاس فوراً باہر آیا تاکہ ان کا استقبال کرے۔ جیسے ہی اس نے پروین کو دیکھا نہایت احترام سے بولا، آپ آ گئی مس پروین؟ پروین نے ہلکی سی آواز نکالی اور پرسکون انداز میں آگے بڑھنے لگی۔ شمائل پیچھے خاموشی سے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ لوکاس نے کہا، سب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، جب سے سنا ہے کہ آپ نیو یارک آئی ہیں۔ پروین نے سیدھے اور فیصلہ کن لہجے میں کہا، انہیں انکار کر دو، اتنے زیادہ لوگ تھے، سب سے ملنا کتنا جھنجھٹ ہوتا، اور ویسے بھی اسے اپنی اصل پہچان ظاہر نہیں کرنی تھی۔ لوکاس کے لب کانپ گئے۔ وہ پروین کی فطرت کو اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے بولا، ویسے اس ماہ کے فنڈز اکاؤنٹ میں آ گئے ہیں، کیا رقم پچھلے ماہ سے زیادہ ہے؟ پروین نے بس ایک اوہ کہا اور لاپرواہی سے بولی، بچوں کو فرقہ میں آنے مت دینا، مجھے پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ لوکاس، اس نے لب بھینچ کر سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے، میں غیر سرکاری شاگرد کے بچوں کی کلاسز منسوخ کر دوں گا۔ پھر وضاحت کی، فرقہ ان کلاسوں کو پیسوں کے لیے نہیں رکھ رہا مس پروین، یہ تو مفت ہیں۔ غیر سرکاری شاگرد نے درخواست کی تھی، اس لیے میں نے خاص اجازت دی تھی۔ اچھا، پروین کو ان باتوں سے زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا، بس اتنا کہ یہ بوڑھے استاد کو پریشان نہ کریں ورنہ وہ ضد کریں گے کہ یہ سب کام وہ خود سنبھالیں۔ اندر جا کر اس نے شمائل کو کوئن کے حوالے کیا، حارث کو لیا اور واپس جانے لگی۔ اسی دوران ثالث بھی وہاں پہنچ گیا۔ گاڑی رکتے وقت تک وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اندر جا کر کس سے ملاقات ہوگی، کیا وہ اس کی خوشبو بھری پیاری سی بیٹی ہوگی یا سرد مزاج سا لڑکا۔ یہ نہیں تھا کہ اسے حارث سے کوئی نفرت تھی، بس یہ کہ بیٹی کے ہونے کا احساس ابھی نیا نیا تھا اور وہ اس کے ساتھ مزید وقت گزارنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ پروین ڈاکٹر تھی تو وہ حارث کی بیماری کا علاج بھی کر سکتی تھی۔ حال ہی میں وہ واپس آیا تھا اور اس کی ڈپریشن کی علامات واضح طور پر بہتر ہو گئی تھیں۔ مزید یہ کہ اس کے نمبرز بھی پیچھے نہیں گئے تھے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی داخل ہوا اس نے پروین اور حارث کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ ثالث اچانک رک گیا۔ پروین اور حارث بھی وہیں ٹھہر گئے۔ تینوں کے ذہن میں ایک ہی خیال آیا، شکر ہے ہم نے شمائل کو ٹریننگ جم میں چھوڑ دیا تھا، ورنہ ہمارا یہ 4 رکنی خاندان ایک دوسرے سے ٹکرا جاتا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو پتہ نہیں کیا کرنا پڑتا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ضمیر کے بوجھ تلے دبے ہونے کی وجہ سے سب ہی کچھ عجیب سے لگ رہے تھے۔ سب سے پہلے ثالث کو ہوش آیا۔ اس نے پوچھا، مس پروین، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ کیا حارث سے ملنے آئی ہیں؟ پروین نے سکون کا سانس لیا، ہاں۔ حارث کے ہونٹوں پر جھٹکا سا آیا، لگ رہا تھا آج وہ ممی کے ساتھ واپس نہیں جا سکے گا۔ ثالث نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر کہا، ایسا کرتے ہیں، کیوں نہ حارث آپ کے ساتھ پاشا کے گھر کھیلنے چلا جائے؟ حارث، یہ شخص جو ہمیشہ اس پر سخت نظر رکھتا تھا اور جہاں بھی جاتا اس کے ساتھ محافظوں کی ایک ٹیم ہوتی تھی، آج اچانک اسے ممی کے ساتھ جانے کی اجازت کیوں دے رہا تھا؟ حارث نے حیرانی سے اس ظالم کو دیکھا۔ اسے لگا کہ شاید اس نے کچھ بھانپ لیا ہے، مگر
مرد کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ پروین کو بھی امید نہیں تھی کہ مسئلہ اتنی آسانی سے حل ہو جائے گا۔ بچے بھی ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار سکتے تھے، اس لیے اس نے سر ہلا کر کہا ٹھیک ہے۔ وہ تھوڑی پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ یہ ایک نایاب موقع تھا۔ کیا اسے بس ایک پرائیویٹ جیٹ لینا چاہیے اور دونوں بچوں کے ساتھ سیدھا بھاگ جانا چاہیے؟ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ ثالث ہنس پڑا اور بولا یہ میری غلطی ہے۔ پروین یہ سب ٹھیک ہوتے ہوئے وہ کون سی غلطی مان رہا تھا؟ ثالث نے اپنی کمر سیدھی کی، ٹائی درست کی اور کہا میں حال ہی میں بہت مصروف تھا، اس لیے آپ کو وقت نہیں دے پایا۔ اسی وجہ سے آپ نے دوبارہ حارث پر نظر ڈالنی شروع کر دی۔ پروین اس کے ہونٹوں پر کھچاؤ آ گیا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ یہ شخص بول پڑا ویسے بھی مس پروین، لگتا ہے آپ بھی اتنی مصروف نہیں ہوتی، کیوں نہ ہم ہر 2 دن بعد ایک ملاقات رکھ لیا کریں؟ آپ تو بہت مصروف انسان ہیں مسٹر ثالث، اتنی زحمت کی ضرورت نہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ثالث دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور انہیں اوپر سے دیکھنے لگا۔ پروین کی بادامی آنکھیں قدرے تیز ہو گئیں اور ہونٹوں پر کھچاؤ سا آ گیا۔ حارث کے ہونٹ بھی پھڑکے اور اس نے ثالث کو غصہ بھری نظر سے دیکھا، مگر ثالث نے اپنے بیٹے کی نظر کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور سکون سے بولا ہم دونوں کے تعلقات اب اس مرحلے تک پہنچ چکے ہیں کہ اگر میں اب بھی کام کو اپنی آزادی پر حاوی ہونے دوں تو پچھلے 20 سال ضائع ہو جائیں گے۔ میں اپنے کام کے معاملات دوسرے دن پر سنبھال سکتا ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے آپ مہینے میں صرف 2 آپریشن کرتی ہیں، ہے نا ڈاکٹر اینٹی؟ پروین وہ کچھ نہ کہہ سکی اور بے بسی سے بولی اگر آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے حارث کا ہاتھ تھاما اور جانے لگی۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلی تھی کہ اس کا فون بج اٹھا۔ ایک اجنبی نمبر تھا۔ جب اس نے کال اٹھائی تو ایک خوفناک آواز سنائی دی بہت دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے مس پروین۔ پروین میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ آپ یانسی مشہور بین الاقوامی کار ریسنگ ڈرائیور ہیں۔ ہماری آخری ملاقات میں ہم ایک دوسرے کے مخالف تھے اور بات تلخ انداز میں ختم ہوئی تھی۔ کیا اب ہم کار ریسنگ کلب کے حوالے سے شراکت داری پر بات کر سکتے ہیں؟ پروین نے بھویں چڑھائیں اور پوچھا تم ہو کون؟ دوسری طرف والا شخص غصے سے دانت پیس رہا تھا۔ میں ونسٹن ہوں۔ کون؟ پروین نے پوچھا۔ صاف ظاہر تھا کہ پروین اسے بھول چکی تھی۔ ونسٹن، اس کی آواز اور سخت ہو گئی۔ میں نے آپ کو شادی کا پیغام بھیجا تھا، کیا بھول گئی ہیں؟ میرے والد روایتی دوائیوں کی صنعت کے جان مائرز ہیں۔ آخرکار پروین کو اس کا بے وقت وجود یاد آ گیا۔ اس نے سرد انداز میں او کہا اور جمائی لیتے ہوئے پوچھا کچھ کام تھا؟ ونسٹن کو لگا وہ پھٹ جائے گا۔ اس نے غصے میں کہا اداکاری چھوڑ دو مس پروین، تم اچھی طرح جانتی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تمہارا منگیتر اس وقت میرے قبضے میں ہے۔ اگر تم فوراً آ کر مجھ سے نہ ملی تو اس کی جان کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ میرا منگیتر؟ پروین نے زبان پر کلک مارا اور کہا میرا کوئی منگیتر نہیں ہے اور فوراً کال کاٹ دی۔ اسے ذرا پرواہ نہ تھی کہ دوسری طرف والا شخص کتنا غصہ کرے گا۔ اس نے تو کافی عرصہ پہلے ہی اپنی منگنی توڑ دی تھی، پھر اس کا منگیتر کہاں سے آ گیا؟ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے فون پر ایک میسج آیا۔ اس نے دیکھا تو ایک ویڈیو تھی۔ ویڈیو میں ایک آدمی کرسی پر بندھا ہوا تھا۔ کمرہ مدھم روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک چھوٹی سی کھڑکی سے آنے والی روشنی اس کے چہرے پر پڑی۔ وہ چشمہ پہنے ہوئے نہایت شائستہ اور مہذب نظر آ رہا تھا۔ وہ تھا عثمان جیلانی۔ بیپ، ونسٹن نے ایک اور پیغام بھیجا، ساتھ ہی ایک پتہ بھی۔ اس نے لکھا تمہارے پاس آدھا گھنٹہ ہے، اگر تم لیٹ ہوئیں تو ہر منٹ کی تاخیر پر اس کی ایک انگلی کاٹ دوں گا۔ پروین نے کنپٹی مسلی۔ اسے اندازہ تھا کہ عثمان شاید اس کی وجہ سے اس مصیبت میں پھنس گیا ہے، اور جب مہر کاظم پچھلی بار پاشا کے گھر ہنگامہ کرنے آیا تھا تو عثمان ہی نے اس ریکارڈنگ کو سامنے لایا تھا جو اس کی ماں نے چھوڑی تھی اور یوں اس کی مدد کی تھی۔ اس طرح دیکھا جائے تو پاشا دراصل جیلانی فیملی کے احسان مند تھے۔ پروین نے حارث کے بال سہلائے اور دھیمی آواز میں کہا بیٹے اچھے سے یہاں میرا انتظار کرنا۔ حارث نے سر ہلا دیا۔ پروین آگے بڑھنے لگی لیکن اچانک پیچھے سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا تو ثالث اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ اس نے کہا کیا یہ درست ہے کہ تم اپنے سابقہ منگیتر سے میرے سامنے ہی ملنے جا رہی ہو مس پروین؟ پروین نے ابرو اٹھائے۔ اوہ تو پھر میں اسے تم سے چھپ کر بچا لوں۔ ثالث خاموش ہو گیا مگر اس کے ساتھ چلتا رہا۔ جب وہ دونوں کوئن اسکول آف مارشل آرٹ سے نکلے تو پروین سیدھی اپنی گاڑی کی طرف گئی۔
جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی، سالس بھی عادتاً ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جیپ بہت بڑی اور کشادہ تھی۔ پروین اپنی لمبائی کے باوجود چھوٹی سی لگ رہی تھی، مگر جب سالس ساتھ بیٹھا تو گاڑی چھوٹی لگنے لگی۔ پروین نے حیرت سے پوچھا، تم بھی آ رہے ہو؟ پروین نے حیرت سے پوچھا، تم بھی آ رہے ہو؟ یقیناً، سالس نے پر اعتماد لہجے میں کہا، میں کیسے تمہیں اپنے سابقہ منگیتر کے ساتھ تنہا ملاقات کرنے دوں؟ پروین کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اچھا، پھر اچھی طرح بیٹھ جاؤ۔ یہ کہہ کر یہ کہہ کر اس نے ایک جھٹکے سے ایکسیلیٹر دبایا۔ گاڑی ایک دم ڈوش کی آواز سے آگے بڑھی۔ سالس جھٹکے سے سیٹ سے لگ گیا اور اوپر والے ہینڈل کو تھام لیا۔ اس نے پروین کو غور سے دیکھا۔ وہ عورت جو عام حالات میں سست اور لاپرواہ لگتی تھی، ڈرائیونگ کے دوران بالکل مختلف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی سنجیدگی اور وقار نہایت دلکش لگ رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد چیخ کی آواز کے ساتھ گاڑی کے ٹائر سڑک پر رگڑ کھاتے ہوئے چڑچڑائے اور گاڑی ایک خستہ حال ویران فیکٹری کے اندر رک گئی۔ پروین فوراً گاڑی سے اتری۔ وہاں پہلے ہی ایک آدمی کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے سالس کی طرف دیکھے بغیر کہا، میرے ساتھ آؤ۔ پروین نے اس کا پیچھا کیا اور اندر ایک کمرے میں داخل ہوئی۔ عثمان ایک کرسی پر بندھا ہوا تھا۔ اس کی قمیض میلی اور بکھری ہوئی تھی۔ اس کے صاف ستھرے چہرے پر گرد جمی ہوئی تھی اور بال بھی بکھرے ہوئے تھے، مگر اس کی بگاڑ نے بھی اسے ایک الگ سی کشش دے دی تھی۔ اس وقت ونسٹن سامنے آیا اور بولا، مس پروین، اگر آپ اس معاہدے پر دستخط کر دیں اور آپ کوئنلن فرقہ کو اپنی خدمات دیں گی تو میں آپ دونوں کو جانے دوں گا۔ پروین نے اس کے ہاتھ میں موجود دستاویزات کو بھویں چڑھا کر دیکھا۔ ونسٹن طنزیہ مسکرایا اور بولا، اوہ، میں بتانا ہی بھول گیا تھا، لیکن کار ریسنگ کلب بہت جلد کوئنلن سیکٹر کا ہو جائے گا۔ ہم کوئنلن سیکٹر والے آپ کو اپنی ٹیم میں شمولیت کی پرزور دعوت دیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یانسی کے ہوتے ہوئے ہماری ٹیم ہمیشہ جیتے گی۔ پروین، اس کی بھویں مزید سمٹ گئیں۔ اس نے حیرت سے پوچھا، کیا مسٹر ہاف مین نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی ہے؟ ونسٹن نے جواب دیا، یقیناً۔ اس کی آنکھیں چمکیں اور وہ بولا، اگر اس کی اجازت نہ ہوتی تو کیا میں ایسا کرنے کی ہمت کرتا؟ پروین کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ آپس میں کیسے لین دین کرتے ہیں، لیکن عثمان کو دھمکی دے کر اسے مجبور کرنا۔ اس نے سرد مہری سے نظریں جھکا لیں اور کہا، مجھے تمہارے کلب میں کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ سیدھی عثمان کی طرف بڑھ گئی۔ وہ زیادہ وقت ضائع کیے بغیر اسے بچا کر فوراً واپس جانا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی، ونسٹن دوبارہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہیں بیرون ملک ریسنگ میں بہت آزادی ملتی ہے مس پروین، لیکن ریاست ہائے متحدہ میں اگر تمہارے پیچھے کوئی طاقتور سہارا نہ ہو تو کار ریسنگ کی دنیا میں زندہ رہنا ناممکن ہے۔ کیا ارتسام نے بھی تب جارڈن ہاف مین پر انحصار نہیں کیا تھا؟ اگر تم کوئنلن سیکٹر میں شامل ہو جاؤ گی تو جو فائدے تمہیں ملیں گے وہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ تمہیں معلوم بھی ہے کہ کوئنلن سیکٹر کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ پروین نے نظریں جھکائی رکھی اور کہا، مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ ونسٹن گھبرا گیا اور جلدی سے بولا، کوئنل سیکٹر کے پیچھے کوئن اسکول آف مارشل آرٹس ہے۔ یقیناً تم نے اس کے بارے میں سنا ہوگا۔ وہ دنیائے فنون جنگ میں بہت مشہور ہیں۔ جیسے ہی تم اس معاہدے پر دستخط کرو گی، چاہے نیو یارک میں کچھ بھی ہو جائے، کوئنل سیکٹر اور کوئن اسکول آف مارشل آرٹس تمہارے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ پروین دنگ رہ گئی۔ کوئن اسکول آف مارشل آرٹس؟ اس کے رد عمل نے ونسٹن کو سکون کا سانس لینے پر مجبور کر دیا۔ وہ بولا، جی ہاں، کوئن اسکول آف مارشل آرٹس۔ مسٹر کوئنلن ان کے غیر رسمی شاگرد ہیں اور یہ بات تو سب کو معلوم ہے۔ بالکل اسی وجہ سے ہی جارڈن ہاف مین بھی مسٹر کوئنل سے پنگا لینے کی جرات نہیں کرتا۔ پروین، یہ سب کیا بکواس ہے؟ کیا کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کے سارے غیر رسمی شاگرد باہر جا کے ایسے ہی بدتمیز اور مغرور ہو جاتے ہیں؟ اس نے ناگواری سے بھویں سکیڑ لی۔ ونسٹن نے اسے منانے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے کہا، یقیناً تم کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کا نام سن کر ڈر گئی ہوگی، ہے نا؟ تو پھر یہ معاہدہ فوراً سائن کر دو۔ میں تو تمہیں یہ بھی وعدہ کر سکتا ہوں کہ اگر تم سائن کر دو اور میرے ساتھ اچھے تعلقات رکھو تو تمہارے منگیتر کی فارماسیوٹیکل فیکٹری نیو یارک میں آسانی سے کھل جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے ونسٹن کی نظریں لالچ سے نیچے سے اوپر تک پروین پر پڑیں۔ وہ عورت یانسی تھی۔ جب وہ ریسنگ کر رہی تھی تو اتنی حسین اور دلکش لگ رہی تھی کہ ونسٹن کے دل میں اس کے لیے خواہش مزید بڑھ گئی۔ ایسی عورت کو فتح کرنے سے اسے اور بھی زیادہ سکون اور فخر ملتا۔
خاص طور پر بستر میں۔ اس کی مسکراہٹ مکروہ ہو گئی۔ اسی لمحے ایک نرم و ملائم اور سنجیدہ آواز نے خاموشی کو توڑ دیا۔ تو یہ تمہاری ہی سازش تھی جس کی وجہ سے میری فارماسیوٹیکل فیکٹری کی درخواست بار بار مسترد کی جا رہی تھی۔ پروین نے عثمان کی طرف دیکھا، اگرچہ وہ بندھا ہوا تھا پھر بھی خطرے کے عالم میں پرسکون اور سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک نازک سی خوبصورتی جھلک رہی تھی۔ وہ 30 سالہ مرد کے بجائے کسی مانگا کامیابی پر مبنی کہانی کے شہزادے کی مانند لگ رہا تھا، بس مصیبت میں گرفتار شہزادہ۔ ونسٹن حقیقت میں واپس آیا اور قہقہا لگا کر بولا، اوہ تو تمہیں آخرکار وجہ کا پتہ چل ہی گیا۔ جیلانی خاندان کیلیفورنیا میں کچھ ہوگا لیکن نیو یارک میں تمہاری کوئی اوقات نہیں۔ نیو یارک میں اپنی فیکٹری کھولنا چاہتے ہو؟ پہلے ہم مائرس سے اجازت لی ہے یا یہاں کی فارما انڈسٹری سے؟ نیو یارک ہماری جاگیر ہے، خاص کر فارماسیوٹیکل انڈسٹری۔ ہماری اجازت کے بغیر تمہارے خاندان کی فیکٹری کبھی نہیں کھل سکتی۔ تم نے سائٹ تو لے ہی لی ہے لیکن لائسنس ہر بار مسترد ہو رہا ہے نا؟ ہا 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 ہا، عثمان پر حقیقت آشکار ہو گئی۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ ونسٹن نے دوبارہ پروین کو دیکھا اور کہا، یقیناً اگر مس پروین یہ معاہدہ سائن کر دیں تو ہم خاندان بن جائیں گے۔ تمہارے مسائل ہمارے بھی مسائل ہوں گے۔ میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ تمہیں تو پتا ہے میں کیا چاہتا ہوں، ہے نا؟ اس کی نظریں پھر سے پروین پر جم گئیں۔ اس کے ارادے صاف ظاہر ہو گئے۔ یہ دیکھ کر کمرے میں داخل ہونے والے عثمان اور ثالث کی آنکھیں بیک وقت سیاہ پڑ گئیں۔ عثمان نے آنکھیں جھکا لیں، اس کی لمبی پلکوں نے گالوں پر سائے ڈالے، اس کی اینک ناک سے سرک چکی تھی، اس کی نظریں سرد تھیں۔ وہ بولا، یہ ناممکن ہے پروین، تمہیں میری خاطر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ ونسٹن غصے سے بھڑک اٹھا۔ وہ آگے بڑھا، زوردار تھپڑ عثمان کے منہ پر رسید کیا۔ عثمان کا چہرہ ایک طرف کو مڑ گیا اور وہ مزید کسی کمزور عورت کی مانند دکھائی دیا جو ظلم سہ رہی ہو۔ جلد ہی اس کے گورے رخسار پر ہاتھ کا نشان ابھر آیا۔ ونسٹن نے چیختے ہوئے کہا، چپ رہو۔ پھر وہ دوبارہ پروین کی طرف متوجہ ہوا مگر اس نے پروین کے چہرے پر سختی دیکھی۔ پروین نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، لگتا ہے تمہیں مرنے کا بہت شوق ہے۔ پروین کے چہرے پر سختی آ گئی۔ وہ ابھی ونسٹن کو سبق سکھانے ہی والی تھی کہ دروازے پر موجود محافظ نے ثالث کو دیکھ لیا۔ وہ غصے سے دھڑا، تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ پروین نے مڑ کر دیکھا تو دروازے پر موجود آدمی ثالث کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے وہ سوچ میں پڑ گئی کہ پہلے ثالث کو بچائے یا عثمان کو، لیکن تبھی اس نے دیکھا ثالث خود ہی آگے بڑھ گیا۔ وہ سیدھا عثمان کی طرف بڑھا اور جو بھی اس کے راستے میں آیا اسے لات مار کر اڑا دیا۔ اس کے لمبے قدم اور مضبوط لاتیں بالکل نشانے پر لگیں۔ اس کے مکے تیز اور اندیکھے تھے۔ لوگ ابھی اس کی حرکتوں کو سمجھ ہی نہ پائے تھے کہ وہ سب پہلے ہی زمین پر گر چکے تھے۔ ونسٹن 10 سے زیادہ آدمی ساتھ لایا تھا لیکن اس وقت سب زمین پر پڑے کراہ رہے تھے۔ کچھ تو بے ہوش ہو گئے تھے اور کچھ درد سے تڑپ رہے تھے۔ ونسٹن کی آنکھوں میں خوف چھا گیا۔ وہ گھبرا کر بولا، تم مسٹر میبڈیٹ یہاں کیوں آئے ہو؟ میں کوئن سیکٹر سے ہوں۔ ہمارا باس کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کا شاگرد ہے۔ آپ؟ اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ ثالث نے سیدھا اس کی کمر کے نیچے لات ماری۔ ونسٹن چیختا ہوا زمین پر گرا۔ اس کے ہوش جاتے رہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اسے لگا جیسے اس کا وہ خاص عضو ٹوٹ گیا۔ جو لوگ ابھی تک ہوش میں تھے وہ سب ڈر کے مارے اپنے پاؤں آپس میں ملا کر بیٹھ گئے اور اپنے خاندانی خزانے کی سلامتی کے لیے فکر مند ہو گئے۔ پروین کو کچھ کرنے کا موقع ہی نہ ملا، نہ ہی اس کے پاس ایسی فکر تھی۔ وہ سیدھی عثمان کی طرف گئی اور اس کی رسیاں کھول دیں۔ عثمان نے آزاد ہوتے ہی کھڑا ہونا چاہا لیکن زیادہ دیر بندھے رہنے کے باعث اس کی ٹانگیں جواب دے گئیں اور وہ لڑکھڑا گیا۔ پروین نے اسے سہارا دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ایک اور مضبوط بازو اس سے پہلے آگے بڑھ گیا۔ پروین کی نظر اس بازو کے ساتھ اوپر اٹھی تو اس نے دیکھا ثالث کو دیکھا جو سیدھی آنکھوں سے عثمان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سیاہ پڑ چکا تھا۔ ثالث نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، شکریہ کی ضرورت نہیں مسٹر عثمان۔ گویا وہ کہنا چاہ رہا تھا، ابھی تمہیں میں نے بچایا ہے تو پروین کے قریب آنے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ عثمان، اس نے اپنے ٹخنے ہلائے اور خود کو سنبھال کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس کی نظریں ونسٹن اور اس کے لوگوں پر گئیں جو زمین پر بکھرے پڑے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو اندھیرا سا سایہ چمکا لیکن اگلے ہی پل اس نے نظریں جھکا لیں اور اپنی کیفیت چھپا لی۔ پروین نے دیکھا کہ وہ ٹھیک ہے تو اس نے ونسٹن کا وہ معاہدہ نکالا جو وہ زبردستی اسے سائن کروانا چاہتا تھا۔ اس نے سرسری طور پر اسے دیکھا، پھر موبائل نکالا اور بولی، میں مسز ہافمین سے پوچھتی ہوں کہ یہ کوئنٹن سیکٹر والا معاملہ اصل میں ہے کیا؟
پروین نے مسز ہافمین کو فون کیا لیکن شاید وہ اس وقت مصروف تھی اس لیے انہوں نے فون نہیں اٹھایا۔ پروین نے پہلی بار کال کاٹنے کے بعد دوبارہ کال کرنے ہی والی تھی کہ مسز ہافمین کا فون آ گیا۔ وہ صاف تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ بولی معاف کیجیے گا مس پروین، میں ابھی کچھ کام میں مصروف تھی اس لیے فون پر دھیان نہیں گیا۔ پروین نے بھویں اچکائیں اور پوچھا کیا جمی کی بیماری پھر لوٹ آئی ہے؟ مسز ہافمین نے جواب دیا نہیں، یہ اس بارے میں نہیں ہے، جمی کی حالت کافی اچھی ہے، وہ جلد ہی اسپتال سے ڈسچارج ہو جائے گا اور اسکول بھی جا سکے گا، یہ مسئلہ گھر کا ہے۔ پروین نے پوچھا کیا یہ ریسنگ کلب کے بارے میں ہے؟ مسز ہافمین لمحہ بھر کو رکیں اور پھر بولیں کیا آپ کو بھی پتہ چل گیا؟ ہاں، کیا یہ واقعی ہمارے لیے درد سر بن گیا ہے؟ پروین ذرا حیران ہوئی، پوچھا کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں کسی طرح مدد کروں؟ لیکن مسز ہافمین نے فوراً انکار کر دیا، نہیں یہ ٹھیک ہے مس پروین، بہتر یہی ہے کہ آپ اس معاملے میں شامل نہ ہوں، آخرکار آپ ہمارے کام کے دائرے میں نہیں آتی۔ پروین ایک شاندار ڈاکٹر تھیں اور ان کا جراثیم جرائم پیشہ قوتوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ مسز ہافمین ڈرتی تھیں کہ اگر وہ شامل ہوئیں تو کہیں وہ بھی اس میں پھنس نہ جائیں۔ آخرکار کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کے شاگرد پورے ملک میں پھیلے ہوئے تھے، ان کے لیے ایک عام ڈاکٹر کو ختم کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ پروین نے ان پر زور نہیں ڈالا، صرف سر ہلایا اور کہا ٹھیک ہے، اگر کبھی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا۔ مسز ہافمین نے اچھا کہا اور پھر ایک لمبی آہ بھری، ہماری اس مسئلے میں صرف ایک ہی شخص مدد کر سکتا ہے، ہم اسی کو تلاش کر رہے ہیں۔ چونکہ مسز ہافمین مزید کچھ بتانے کے موڈ میں نہیں تھیں، پروین نے سر ہلایا اور فون کاٹ دیا۔ پھر اس نے مڑ کر زمین پر پڑے ہوئے کوئنلن سیکٹر کے آدمیوں کو دیکھا۔ پروین نے سب کو نظر انداز کر دیا اور صرف ونسٹن کو دیکھا۔ اس کے نازک حصے پر اتنی زور کی چوٹ لگی تھی کہ وہ کبھی ہوش کھو دیتا تو کبھی درد سے تڑپتے ہوئے جاگ اٹھتا۔ اس وقت وہ زمین پر بل کھا کر لوٹ رہا تھا اور اس کی حالت سے صاف ظاہر تھا کہ سالس نے ابھی کچھ دیر پہلے کتنی سخت لات ماری تھی۔ پروین اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ونسٹن کے ماتھے سے ٹھنڈا پسینہ بہہ رہا تھا اور اس کا چہرہ چادر کی طرح سفید ہو گیا تھا۔ وہ کراہتے ہوئے بولا، مجھے اسپتال لے چلو۔ اسپتال؟ پروین جھک کر بیٹھی اور طنزیہ لہجے میں بولی، کیا تم نے ابھی ابھی کہا کہ کوئنلن سیکٹر باہر کے لوگوں کو تنگ کر رہا ہے کیونکہ ان کے پیچھے کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کا سہارا ہے؟ ونسٹن نے فوراً غصے سے جواب دیا، ہاں بالکل صحیح، کوئنلن سیکٹر اور کوئن اسکول آف مارشل آرٹس، ان دونوں کے نام سن کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک ہی خاندان ہیں۔ مسٹر کوئنلن کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کے غیر سرکاری شاگرد ہیں، غیر سرکاری شاگردوں میں سب سے اوپر ہیں اور عام سرکاری شاگرد بھی انہیں دیکھ کر ادب سے پیش آتے ہیں۔ تم لوگوں نے مجھے مارنے کی جرات کیسے کی؟ تم سب ختم ہو گئے ہو۔ پروین نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے آہستگی سے اوپر اٹھتے ہوئے کہا، ایسا ہے؟ ونسٹن نے نفرت سے گھورتے ہوئے کہا، تم دیکھ لینا، کوئن اسکول آف مارشل آرٹس تمہیں ڈھونڈ نکالے گا، چاہے مسٹر سالس تمہیں بچا رہے ہوں، وہ ان سے نہیں ڈرتے۔ پروین نے سرد مہری سے ہنکارا بھرا، ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گی۔ اس نے ہاتھ جھاڑے اور سالس اور عثمان کی طرف بڑھ گئی۔ چلو۔ تینوں بوسیدہ گودام سے نکل گئے۔ جیسے ہی وہ باہر پہنچے انہوں نے دیکھا ایک کالا سوٹ پہنے آدمی دروازے پر بادب کھڑا ہے۔ انہیں دیکھتے ہی وہ گھبرا کر آگے بڑھا اور بولا، مسٹر عثمان۔ عثمان نے سر ہلایا۔ وہ کمزور سا آدمی کھانسنے لگا اور رومال سے منہ ڈھانپا، پھر اپنے معاون کا سہارا لے کر پروین کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میرا اسسٹنٹ مجھے لینے آیا ہے مس پروین، میں اب چلتا ہوں۔ پروین نے سر ہلایا اور آخر میں کہا، معاف کیجیے گا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس معاملے میں آپ بھی الجھ جائیں گے۔ عثمان مسکرایا، یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، لیکن میں آپ سے ایک مدد چاہوں گا مس پروین۔ کیا؟ عثمان نے پھر کھانسا اور اس کے سفید چہرے پر ہاتھ کے نشان اور واضح ہو گئے۔ وہ بولا، میری فیکٹری لائسنس کی درخواست بار بار مسترد ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ پاشا فیملی متعلقہ لوگوں کو ذرا اشارہ دے دے۔ پاشا فیملی اور مائرز فیملی نیو یارک کے دواسازی کی دنیا میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ اگرچہ پاشا خاندان زوال کا شکار تھا، لیکن ان کے پاس اب کیئر فری پلز تھیں، اس پر ان کی پرانی ساکھ بھی شامل تھی، اس لیے محض ایک بات کہنے پر بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ پروین نے کہا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مسئلہ اس کی وجہ سے پیدا ہوا تھا اس لیے اسے ہی سلجھانا پڑے گا، ورنہ وہ عثمان کی احسان مند رہتی۔ عثمان نے مسکرا کر کہا، اس طرح ہم ایک دوسرے کے مقروض نہیں رہیں گے اور آپ کو کسی قسم کا جرم بھی محسوس نہیں ہوگا۔ پروین حیران رہ گئی، اس نے نہیں سوچا تھا کہ یہ شخص اتنا سمجھدار ہے اور اس کی سوچ کو بھی بھانپ گیا ہے۔ اس نے سر ہلایا، ٹھیک ہے،
پروین کو سب سے زیادہ جھنجھٹ اور دوسروں پر احسان مند رہنا ناپسند تھا۔ عثمان پھر کھانسا۔ پروین نے اس سے غور سے دیکھا اور اچانک پوچھا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بیماری دیکھ لوں؟ عثمان نے فوراً ہاتھ ہلایا اور مسکرا کر کہا، میں برسوں سے بیمار ہوں، یہ ٹی بی ہے، یہ مجھے مارے گی نہیں، چاہے آپ میرا معائنہ بھی کریں تو آخرکار آپ مجھے جڑی بوٹیاں ہی دیں گی، اس لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر ایسا ہوا تو پھر میں آپ کا مقروض ہو جاؤں گا مس پروین۔ پروین نے مزید ضد نہیں کی اور بس سر ہلا دیا، ٹھیک ہے۔ اسی وقت ثالث نے سرد لہجے میں کہا، اگر اور کوئی بات نہیں ہے تو اب ہم بچوں کو لینے جا رہے ہیں مسٹر عثمان۔ پروین، یہ جملہ ایسا کیوں لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں ہی اپنے بچوں کو اسکول سے لینے جا رہے ہوں، حالانکہ حقیقت میں وہ واقعی انہی دونوں کے بچے تھے۔ عثمان مسکرایا، نہیں اور کچھ نہیں۔ ثالث نے کہا، چلو۔ پروین اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی، دونوں سیدھے کوئن اسکول آف مارشل آرٹس گئے تاکہ حارث اور شمائل کو لے کر گھر جا سکیں۔ عثمان نے تب تک انتظار کیا جب تک ان کی سیاہ جیپ روانہ نہ ہو گئی، پھر وہ دوبارہ کھانسا، لیکن جیسے ہی اس نے رومال نیچے کیا، اس کے چہرے کا نرم اور مہربان تاثر ختم ہو چکا تھا، آنکھوں میں صرف ٹھنڈا اور بے رحم تاثر باقی رہ گیا تھا۔ اس کا اسسٹنٹ بولا، ان لوگوں کے ساتھ کیا کریں مسٹر عثمان؟ عثمان کی نظریں اور بھی سرد ہو گئیں۔ وہ ونسٹن کی حرکتوں سے بے خبر نہیں تھا، وہ تو بس حالات کے ساتھ بہہ گیا تھا اور زیادہ پرواہ نہیں کی تھی، لیکن اسے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اتنا بے باک ہو جائے گا کہ اسے اغوا تک کر لے۔ اس وقت اس کا اسسٹنٹ شیڈو بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس کی مہارت ایسی تھی کہ وہ اکیلا 100 آدمیوں کا مقابلہ کر سکتا تھا، لیکن عثمان نے اسے اشارہ دیا اور جان بوجھ کر ہارنے کو کہا تاکہ دیکھے کہ ونسٹن کیا چاہتا ہے، لیکن سوچا بھی نہ تھا کہ اس نے اسے تھپڑ مارنے کی جرات کر لی۔ عثمان نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا اور سرد لہجے میں کہا، ان کا خاتمہ کر دو۔ شیڈو نے جواب دیا، جی سر۔ عثمان گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد آسمان میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ شیڈو خاموشی سے واپس آیا، گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا، میں نے اس کے بازو اور ٹانگوں کی نسیں کاٹ دیں تاکہ وہ جل کر مرنے کا درد سہ سکے۔ یہ عثمان کا ونسٹن کے تھپڑ کا بدلہ تھا۔ عثمان نے بے پرواہی سے ایک آواز نکالی، پھر آنکھیں بند کر کے سیٹ پر ٹکا لی۔ شیڈو فوراً چپ ہو گیا۔ کوئنلن کے گھر میں پال غصے سے کھڑا ہوا، تم نے کیا کہا؟ ثالث مہدی نے ونسٹن کو مار دیا؟ اس کا ایک ماتحت جو آگ سے بچ کر واپس آیا تھا بولا، جی، جب وہ اسے بچانے آیا تو اس جگہ پر آگ لگ گئی تھی، اس لیے یقیناً وہی قاتل ہے۔ اب آپ کیا کریں گے مسٹر کوئنلن؟ یاد رکھیں کہ وہ ثالث مہدی ہے۔ پال نے غصے میں ٹہلتے ہوئے ایک دم فیصلہ کیا، چلو کوئن اسکول آف مارشل آرٹس۔ وہ اپنے غیر سرکاری شاگرد کے ساتھ زیادتی برداشت نہیں کریں گے۔